نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، محترم خواتین، اللہ رب العزت نے حضور کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے اور صحابہ کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے. صحابہ کے مرد ہمارے لیے نمونہ ہیں، صحابہ کی عورتیں ہماری عورتوں کے لیے نمونہ ہیں. حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. پہلے زمانے میں ستاروں سے منزل پہچانی جاتی تھی. منزل کدھر ہے؟ اور رات کے اندھیروں میں ستاروں سے لوگ پہچانتے تھے کہ ہماری منزل یہ ہے. تو ستارے منزل کا راستہ بتاتے تھے، منزل کا راستہ بتاتے تھے. تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان سے اپنا راستہ معلوم کرو، ان سے اپنی منزل معلوم کرو، یہ تمہیں منزل تک پہنچائیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت خدیجہ پہلی ہیں. وہ نمونہ ہیں دین کی نصرت کا. حضرت خدیجہ نمونہ ہیں دین کی نصرت. اللہ نے جو ذمہ داری حضور کو دے کر بھیجا، سارے عالم کے انسانوں کی، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ذمہ داری حضور پر ڈالی گئی کہ آپ پر ذمہ داری قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری ہے. تو اس ذمہ داری میں ساتھ دینا وہ نصرت ہے، اور وہ نصرت سب سے بڑی ادا کرنے والی حضرت خدیجہ ہیں. تو ان کی زندگی دین کی حمایت اور دین کی نصرت کا نمونہ ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکثر حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے، بڑے بلند الفاظ سے کرتے تھے. بڑی تعریف اور بڑی بلند الفاظ میں حضرت خدیجہ کا حضور ذکر کرتے تھے. تو ایک دن میری سوکن کی رگ پھڑکی. میں نے کہا کہ حضور آپ کیا اس بڑھیا کا ذکر کرتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے میری جیسی جوان بیوی عطا کی ہے. تو حضور نے فرمایا عائشہ تو نے ایسا جملہ کہا ہے کہ سمندروں میں ملایا جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے. عائشہ خدیجہ وہ ہیں کہ جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا انہوں نے میرا ساتھ دیا. خدیجہ وہ ہیں کہ 4 باتوں میں وہ آگے بڑھی ہوئی ہیں، وہ سب سے آگے بڑھی ہوئی ہیں 4 باتوں میں. انہوں نے
وہ میرے اوپر ایمان لائیں جبکہ دوسرے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے. دوسرے انکار کر رہے تھے, وہ ایمان لائیں. علماء کہتے ہیں کہ ایمان لانے میں تینوں آگے ہیں, حضرت خدیجہ, حضرت ابو بکر, حضرت علی. اب علماء میں بحث ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ پہلے ایمان لائیں یا حضرت ابو بکر پہلے ایمان لائے, دونوں میں سے کون پہلے ہیں؟ تو جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اس جھگڑے میں مت پڑو, یہ کہو کہ عورتوں میں حضرت خدیجہ پہلی ہیں, مردوں میں حضرت ابو بکر پہلے ہیں, دونوں پہلے ہیں, دونوں اولین میں ہیں, دونوں اولین میں, دونوں پہلوں میں ہیں. جھگڑا نہ کرو کہ ان میں سے دونوں میں سے کون پہلے کون بعد, وہ عورتوں میں پہلی ہیں یا مردوں میں پہلے ہیں, اور حضرت علی بچوں میں پہلے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کا نظام 3 سے چلتا ہے, مرد, عورت, بچے. یہ 3 ہی دنیا میں طبقے ہیں اور ان سے دنیا کا نظام چلتا ہے, اور ان میں سے تینوں میں سب سے پہل کرنے والے ہیں حضرت خدیجہ عورتوں میں, حضرت ابو بکر مردوں میں, اور حضرت علی بچوں میں. تو حضور نے فرمایا کہ 4 چیزوں میں خدیجہ نے سبقت کی ہے. لوگوں نے میرا انکار کیا, میری بات میں نے پیش کی, لوگوں نے میرا انکار کیا. خدیجہ نے سب سے پہلی میری بات کو قبول کیا جبکہ لوگ انکار کر رہے تھے. انہوں نے اپنے مال سے میری مدد کی جبکہ لوگوں نے میرے مدد سے ہاتھ اٹھا لیا تھا. کوئی میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, انہوں نے میری اپنے بال سے میری مدد کی, اور ان سے اولاد ہوئی, حضور کی اولاد ان سے ہوئی. اور ایک چیز بھول رہا ہوں میں, یاد آ گئی تو انشاءاللہ کہہ دوں گا کہ سب نے انکار کیا, حضرت خدیجہ نے مجھے خوب ایمان لائی جبکہ دوسرے سب انکار کر رہے تھے. دوسرے مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, خدیجہ نے میری مدد کی. انہوں نے اپنا مال خرچ کیا جبکہ دوسروں نے ہاتھ روک لیا تھا. یہ 4 چیزیں ان سے میری اولاد ہوئی. تو حضرت خدیجہ نمونہ ہیں عورتوں کے لیے دین کی حمایت اور نصرت کا. جو دین کی حمایت نصرت صحابہ کی ایک جماعت نے کی ہے, وہ عورتوں میں تنہا حضرت خدیجہ نے کی ہے. یہ امت پر ان کا بڑا احسان ہے کہ ایسے دور میں جبکہ باہر کا سارا ماحول مخالف تھا, گھر کے باہر حضور نکلتے تو سارا ماحول مخالف, ساتھ دینے والے صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت تھی, لیکن عورتوں میں وہ کام تنہا حضرت خدیجہ نے کیا ہے. حضور کو ہمت دینا, ڈھارس دینا, حضور کو ہمت دینا, ڈھارس دینا, اور پھر سے اپنے کام کے لیے تیار کرنا. وہ بڑی دنیا دیکھی ہوئی عورت تھی, کوئی معمولی عورت نہیں تھی. گھر میں بیٹھ کر شام اور یمن سے تجارت کرتی تھی. اتنی بڑی ایکسپورٹر امپورٹر, آج کے زمانے کی زبان میں ایکسپورٹر امپورٹر تھی حضرت خدیجہ. ان کے تجارت کا سامان لے کر لوگ شام جاتے تھے, یمن جاتے تھے. حضور بھی ایک مرتبہ ان کا سامان تجارت لے کر شام گئے. اسی سے حضرت خدیجہ نے حضور کو پہچانا, وہی ذریعہ بنا حضور کے ساتھ ان کے نکاح کا. تو ایسی عورت جو گھر بیٹھ کر شام اور یمن سے کاروبار کرتی ہو, کوئی معمولی عورت نہیں تھی, لیکن ان کی سب چیز حضور کے کام آئی. سب چیز, ان کی عقل, سمجھ, صلاحیت. ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کو یہ گمان ہوا کہ شاید حضور کو میرا مال حضور کے پاس تو مال تھا نہیں, حضرت خدیجہ تو بڑی مالدار تھی, تو حضور ضرورت پر ان کا مال خرچ کرتے تھے. تو ایک مرتبہ خیال ہوا کہ شاید حضور کو کبھی کبھی میرے مال کے استعمال میں
تکلف ہوتا ہو کہ میں کیسے بیوی کا مال اتنا خرچ کروں، ہر ضرورت پر میں استعمال کروں، تو ہو سکتا ہے کہ حضور کو کچھ تھوڑا سا تکلف ہوتا ہو. حضرت خدیجہ نے حضرت ابو طالب کو بلایا. حضرت ابو طالب خاندان کے بڑے تھے اور ان کو بلا کر یہ کہا، حضور کے سامنے یہ کہا کہ آپ گواہ رہیے آج کے بعد میرا سارا مال حضور کا ہے. میرا مال میرا نہیں ہے، میرا مال آج کے بعد حضور کا ہے. وہ جہاں چاہے خرچ کریں، جیسے چاہے خرچ کریں. یہ حضور یہ دین کی حمایت اور نصرت، ایک بڑا کام جو مردوں کی ایک جماعت نے کیا وہ تنہا حضرت خدیجہ نے کیا ہے. جس سال حضرت خدیجہ کا اور حضرت ابو طالب کا دونوں کا ایک ہی سال انتقال ہوا، تو اس سال کو کتابوں میں عام الحزن کہتے ہیں. عام الحزن، غم کا سال. تو حضور پر اتنا غم تھا کہ دونوں چلے گئے. خاندان کے بڑے حضرت ابو طالب وہ گئے اور دین کے کام کی نصرت و حمایت کرنے والی حضرت خدیجہ وہ گئیں. تو یہ نبوت کا 10واں سال تھا، نبوت کے 10ویں سال دونوں کا انتقال ہوا. اس سال کا نام کتابوں میں عام الحزن، غم کا سال. سال کا نام ہی غم کا سال پڑ گیا کہ دو بڑے دین کی حمایت نصرت کرنے والے دنیا سے چلے گئے. تو اللہ پاک نے حضرت خدیجہ سے کام لیا. دین کی حمایت کا اور نصرت کا بہت لمبا کام ہے، لیکن میں مختصر کرتا ہوں. اور حضرت عائشہ سے اللہ نے کام لیا دین کی اشاعت اور تبلیغ کا. اس وقت نصرت کی ضرورت تھی، مدد کی ضرورت تھی. تو وہ مدد اور نصرت حضرت خدیجہ نے ہاتھ بڑھایا. پھر اسلام پھیلا، دین پھیلا، ملکوں میں دین گیا. حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ جب مشکل مسئلے پیش آتے تھے تو ان مسئلوں کے حل کے لیے حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے. ایک مطلب حضور نے فرمایا کہ تم سب کے پاس جتنا علم ہے اس کا آدھا عائشہ کے پاس ہے. تم سب جتنے سب صحابہ علماء تھے، تو حضور نے فرمایا کہ جتنا تم سب کے پاس علم ہے اس کا نصف اکیلی عائشہ کے پاس ہے. تو دنیا کو حضرت عائشہ سے علم ملا. بڑے بڑے بوڑھے صحابہ آ کر حضرت عائشہ سے مسئلے پوچھتے تھے، اور حضرت عائشہ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی کوئی مشکل لے کر عائشہ کے پاس جاتے اور وہ حضرت عائشہ سے حل ہو جاتی، وہ اس کا حل بتا دیتی. تو یہ خانہ دنیا میں دین کی اشاعت، اس کی تبلیغ اور علم، دین کا علم دنیا کو جو انہیں حضور سے ملا، جو ملا حضور سے ان کو، وہ انہوں نے دنیا کو پہنچایا. حضور سے لیا اور دنیا کو پہنچایا. یہ مثالیں ہیں امہات المومنین کی مثالیں ہیں. ہمارا ایک راستہ ہے، ہماری ایک منزل ہے. ہم کو دنیا والوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے. جیسے مولانا کہہ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ خیبر کی فتح کے بعد جب خیبر فتح ہو گیا تو خیبر بہت بڑا قلعہ تھا اور بڑی وہاں باغات تھے کھیتوں کھجوروں کے. جب وہ فتح ہوا تو وہ سب صحابہ کے
حصے میں آیا تو صحابہ کے حالات ذرا دنیاوی لحاظ سے اچھے ہو گئے. یعنی اب تک بہت فقر فاقہ تنگی، لیکن خیبر کی فتح کے بعد زندگیوں میں تھوڑی سہولت آ گئی. وہ سہولت تنگی میں کمی آ گئی. صحابہ کے گھروں کے حالات آسودہ ہو گئے، یعنی خوشحالی آئی. تو حضور کی بیویوں نے مشورہ کیا کہ زندگی مجاہدوں میں گزری ہے اور زندگی مشقتوں میں گزری ہے، تنگی میں گزری ہے، برسوں تنگی کا حال گزرا ہے. اب جب سب صحابہ کے گھروں میں سہولت آ گئی ہے اور سب کے گھروں میں خوشحالی آ گئی ہے تو ہم بھی حضور سے مطالبہ کریں کہ ہمارا خرچہ بڑھایا جائے. ہم کو جو خرچہ ملتا ہے، عورت کو الگ سے جیب خرچ دینا چاہیے. اس کی ضرورت کے لیے اس کو جیب خرچ الگ سے دینا چاہیے کہ وہ جہاں چاہے خرچ کرے، جہاں چاہے تو مرد اپنی ضرورت پہ خرچ کرے. تو ہم کو جو ملتا ہے وہ ابھی وہی مل رہا ہے جو تنگی کے زمانے میں ملا کرتا تھا، جس سے تنگی کے ساتھ ہم زندگی گزارتے تھے. جب سب صحابہ کو خوشحالی آئی ہے ہمیں بھی خوشحالی آنی چاہیے. تو یہ انہوں نے میٹنگ کی. کس نے؟ حضور کی بیویوں نے میٹنگ. اور جب حضور ہے تو مطالبہ کیا کہ حضور سب کے ہاں خوشحالی ہے، ہمارے یہاں بھی خوشحالی ہونی چاہیے. اور مثال دے دی کہ روم اور فارس کی بادشاہوں کی بیویاں نہروں اور باغوں میں رہتی ہیں، ان کی نوکرانیاں ہیں، خادمائیں ہیں جو ان کے سب کام کرتی ہیں، ان باغوں اور نہروں میں رہتی ہیں، اور ان کی خادمائیں سب ان کے کام کرتی ہیں. ہم آج بھی وہی تنگی کی زندگی گزار رہی ہیں، آج بھی وہی تنگی کی زندگی گزر رہی ہے. حضور کو بڑا رنج ہوا، بہت غصہ آیا. قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا، میں میری بیویوں کے پاس 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا. اور آ کر کے مسجد نبوی میں، مسجد میں ایک اوپر بالا خانہ تھا، اس میں ٹھہر گئے کہ اب میں عورتوں کے پاس 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا. مشہور ہو گیا کہ حضور نے عورتوں اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. صحابہ پر اتنا رنج و غم تھا کہ مسجد نبی میں سب بیٹھے رو رہے تھے، حلقے بنا بنا کے رو رہے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاس خبر آئی کہ حضور نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو میرے اوپر بھی بڑا غم اور رنج ہوا. ان کی خود بیوی حضور کی اہلیاں ہیں، ان کی خود بیٹی حضور کی اہلیاں ہیں، حضرت حفصہ. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں آیا مسجد میں، دیکھا جگہ جگہ صحابہ حلقے بنا کر بیٹھے رو رہے ہیں. میں ممبر کے پاس آیا، وہاں بھی ایک جماعت بیٹھی رو رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. تو میں گیا اور جہاں حضور قیام کیے ہوئے تھے اوپر، وہاں ایک غلام بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا کہ اجازت لے لو، میں حضور کے پاس حاضر ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے جا کے اجازت مانگی، حضور نے جواب نہیں دیا. حضور پر بھی غم تھا. غم کیا تھا؟ غم یہ تھا کہ تم نبی کی بیوی ہوتے ہوئے بادشاہوں کی طرف دیکھتی ہو. تم نبی کی بیوی ہو، تمہارے گھر میں نبی ہے، تمہارے گھر میں وحی آتی ہے، تم کو اللہ نے اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے کہ تمہارے گھروں میں نبی ہے، اور تم نبی کی بیوی ہوتے ہوئے روم اور فارس والوں کو دیکھتی ہو کہ وہ کیسے مزے میں ہیں. ارے تم نے اپنی قدر نہیں پہچانی، اپنی نعمت کی قدر نہیں پہچانی کہ ہم کون ہیں. اس پر حضور کو بہت غصہ آیا کہ بادشاہوں کی طرف نگاہ اٹھتی ہے تمہاری، ان کی بیویوں کی طرف.
تم یہ نہیں دیکھتی کہ تمہارے گھر میں نبی ہے، تمہارے گھر میں وحی اترتی ہے. اس پر حضور اتنے ناراض ہوئے کہ قسم کھا لی 1 مہینے تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا. تو وہ آ کے تنہا رہے. حضرت عمر نے آ کر چاہیے وہ اجازت چاہیے، تو انہوں نے غلام گئے، جا کے آئے، آ کے کہنے لگے میں نے اجازت مانگی لیکن حضور کا جواب نہیں ملا. تو حضرت عمر پھر غم سے نڈھال آ کر ممبر کے پاس بیٹھ گئے. پھر بیٹھا نہیں گیا، سب صحابہ رو رہے ہیں. پھر گئے، پھر اجازت مانگی، اور وہ حبشی غلام وہ اوپر گئے اور آ کر یہ کہا کہ میں نے اجازت تو مانگی لیکن جواب نہیں ملا. پھر واپس آ کے بیٹھ گئے لیکن پھر بیٹھا نہیں گیا. تیسری مرتبہ گئے اور ان سے لجاجت کی کہ بھائی میرے لیے ذرا اجازت لے لو. وہ گئے، پھر واپس آ کے کہا کہ میں نے اجازت تو مانگی لیکن جواب نہیں ملا. 3 مرتبہ جب یہ ہو چکا اور حضرت عمر واپس آ رہے تھے تو غلام نے آواز دی کہ عمر خوشخبری لو، اجازت ہو گئی، آؤ. تو حضرت عمر گئے اور حضرت عمر نے حضور پر غم، صدمہ کہ اتنا بڑا غم کہ بیویوں سے الگ. تو حضرت عمر نے چاہا کہ حضور کے غم کو میں ذرا ہلکا کروں. تو انہوں نے یہ کہا کہ حضور ہم قریشی مکے والے اپنی عورتوں پر غالب رہتے تھے. ہماری عورتیں نیچے ہوتی تھیں، ہم غالب ہوتے تھے. لیکن جب ہم مدینے میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ انصار کی عورتیں ان کے مردوں پر غالب ہیں، جیسے ہماری. جب ہم مدینے آئے تو ہم نے دیکھا کہ انصار کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں. تو دیکھا دیکھی چولہا پھونکی. مشہور محاورہ ہے کہ چولہا پھونکنا آتا نہیں، دیکھا دیکھی سیکھتی ہے. اب خیر اب تو اسٹوو آ گئے، تو پہلے مشہور تھا دیکھا دیکھی چولہا پھونکی. دوسروں کو دیکھ کے چولہا پھونکنا سیکھ لیا. تو حضور جب ہماری عورتیں یہاں آئی مدینہ تو یہاں انہوں نے دیکھا کہ انصار کی عورتیں انصار کے مردوں پر غالب ہیں، تو ہماری عورتوں نے بھی ان سے سیکھ لیا. حضور آپ مجھے دیکھتے کہ میری بیوی کیسے میرے سے بات کرتی، میری بیوی کیسے میرے سے بات کرتی ہے. حضرت عمر جن سے پہلوان ڈرتے ہو، رستم ڈرتا ہو، تو بیوی نہیں ڈرتی. بیوی کیا ڈر؟ معلم جی تمہیں کون نے؟ تو حضور آپ دیکھتے کہ میری بیوی مجھ سے کیسے بات کر رہی ہے. حضور میں نے حفصہ سے کہا، اپنی بیٹی سے میں نے کہا کہ دیکھ عائشہ حضور کی محبوبہ ہے، ان کی نقل کر کے تو حضور کو نہ ستا. اور اب جب میں آیا دیکھا کہ وہ بھی بیٹھی رو رہی ہے تو میں نے کہا تجھے میں نے پہلے ہی وارننگ دی تھی کہ تو حضور کو نہ ستا. تجھے کوئی چیز کی ضرورت ہے مجھ سے لے لے، حضور سے مت مانگ، حضور سے مت مانگ، حضور کو نہ ستا. اور عائشہ کی نقل مت کر، وہ محبوبہ ہے. پھر ذرا حضور مسکرائے جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم غالب تھے قریشی اور انصار کی عورتیں انصار کے مردوں پر غالب تھیں. اس کو دیکھ کے ہماری عورتوں نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا. تو پھر اپنا بتایا کہ میری بیوی نے میرے ساتھ ایسا کیا. میں نے اس کو ڈانٹا میری بیوی کو، تو بیوی کہنے لگی ارے مجھے ڈانٹتے ہو، حضور کی بیویاں حضور کو سخت کلامی کرتی ہیں. تو حضور ذرا مسکرائے. تو حضرت عمر نے پوچھا حضور آپ نے بیویوں کو طلاق دی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں میں نے طلاق نہیں دی. حضرت عمر کہنے لگا مسئلہ حل ہو گیا. اور میں نے اعلان کیا کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے، صرف علیحدہ رہنے کا طے کیا ہے.
تو خیر 1 مہینہ گزرا. ابھی تو مولانا نے قصہ سنایا کہ پھر آیتیں اتری کہ تم کیا پسند کرتی ہو، فیصلہ کر لو، آج فیصلہ کر لو. اگر تم دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں کچھ دنیا دے کر رخصت کر دوں، تمہیں دنیا دے کر آزاد کر دوں، رخصت کر دوں. اور اگر تم اللہ کو، اس کے رسول کو، آخرت کو چاہتی ہو تو اسی تنگی کے ساتھ زندگی بسر کرنا پڑے گا، اسی تنگی کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے گا اور اسی تنگی کے ساتھ گزر کرنا پڑے گا. اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اس کے رسول کو چاہتی ہو، اس کی آخرت کو چاہتی ہو تو اسی تنگی کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگا. یا اگر تم دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں کچھ دنیا دے کر رخصت کر دوں، پھر تم آزاد ہو. تو سب سے پہلے حضور حضرت عائشہ کے پاس آئے، ان کو سنائی آئے تھے. تو حضرت عائشہ نے وہ فرمایا، جیسے مولانا کہہ رہے تھے کہ عائشہ فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرو، ذرا اپنے ابا امی سے مشورہ کر لو. تو حضرت عائشہ کہنے لگی ابا امی سے مشورہ؟ میں کسی سے مشورہ نہیں کروں گی، میرا فیصلہ ہے کہ مجھے اللہ چاہیے، اس کا رسول چاہیے، آخرت چاہیے. میں راضی ہوں اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت پر. تو یہ نمونہ ہے، نمونہ کہ انہوں نے دنیا کی تنگی کو اختیار کیا. حالانکہ حضور کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ آپ چاہیں تو مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں اور آپ کے قبضے میں دے دیں. لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ میں تو اس کا ایک بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں، کھانے کو ملے تو شکر کروں، نہ ملے تو صبر کروں. یہ ہے زندگی. اللہ معاف فرمائے. آج بھی ہماری نگاہیں مالداروں کی طرف اٹھتی ہیں، آج بھی ہماری نگاہیں ان کی طرف اٹھتی ہیں اور حسد پیدا ہوتا ہے. انہوں بھی تبلیغ والے اتنا جی تمہیں کس کیا جی تبلیغ والے ان کیا دیکھو، ان کیا دیکھو جی. تو وہ نمونہ ہے یا اللہ کے رسول نمونہ ہے؟ وہ نمونہ ہے یا ان کی سیا صحابیات نمونہ ہے؟ کون نمونہ ہے؟ دین کے کام کرنے والوں کے لیے کون نمونہ ہے؟ ہاں، دنیا کی تقسیم یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے، یہ اس پر ایمان لانا ہے. ایمان وہ معیشتم قل لن یصیبنا الا ما کتب لنا ومعیشتم بما قسمت لی، کہ دنیا کی معیشت میں جو اللہ کی تقسیم ہے. صحابہ میں بھی تقسیم تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، یہ غنی صحابہ میں تھے، لیکن گھر کی زندگی ان کی وہی تھی. ایک مرتبہ حضور کے پاس ایک صحابی آئے، اپنی کسی حاجت اور ضرورت کا اظہار کیا. تو حضور نے فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ، ان سے کہو کہ میں نے بھیجا ہے. ان کو کوئی حاجت تھی، ضرورت تھی. وہ وہاں گئے تو آوازیں آ رہی تھیں زور زور کی گھر سے. وہ کیا کہ بیوی شوہر میں جھگڑا ہو رہا تھا. کس میں؟ حضرت عثمان میں اور ان کی بیوی میں. جھگڑا کیا ہو رہا تھا کہ چراغ کی بتی اتنی کیوں بڑھا دی؟ چراغ کی بتی اتنی کیوں بڑھا دی؟ اس زمانے میں چراغ جلتے تھے زیتون کے تیل سے. زیتون کا تیل کھانے میں بھی کام آتا تھا گھی کی طرح اور جلانے میں بھی کام آتا تھا. تو بتی کی لو اگر تھوڑی رہے گی تو تیل کم جلے گا اور بڑی ہو جائے گی تو تیل زیادہ جل جائے گا. تو وہ بیوی نے بے خیالی میں بتی بڑھا دی تھی. حضرت عثمان لڑ رہے تھے کہ اتنی لمبی بتی کیوں کی، تیل جل گیا. تو وہ صحابی باہر سے سن رہے تھے. ہماری طرح کے گھر تھوڑی تھے، وہ تو
جو گھر میں آواز آتی تھی وہ باہر سنائی دیتی تھی. تو وہ صحابی سوچنے لگے کہ جو شخص اپنی بیوی سے بتی بڑھانے پر لڑ رہا ہو وہ مجھے کیا دے گا. چلو ان سے سوال کرنا ہی بیکار ہے. یہ تو جھگڑ رہے ہیں بیوی سے کہ تیل کی بتی بڑھا دی اور بتی بڑھ گئی تو تیل زیادہ خرچہ ہو گیا. تو تیل ذرا سا بڑھنے سے خرچ بڑھنے سے جو لڑ رہا ہو اپنی بیوی سے وہ مجھے کیا دے گا. بہتر ہے کہ میں سوال کیے بغیر ہی چلا جاؤں. اچھا حضرت عثمان کو کچھ کھٹکھٹاہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی باہر آیا ہوا ہے. تو وہ باہر نکلے, دیکھا تو یہ صحابی جا رہے ہیں. ان کو بلایا کہ کس لیے آئے تھے, کیوں جا رہے ہو. انہوں نے کہا کہ میں حضور کے پاس گیا تھا, میری ایک حاجت تھی, حضور نے میں آپ کے پاس بھیجا ہے. تو فرمایا انتظار کرو, اور گھر سے ایک پوٹلی لا کے ان کے حوالے کر دی. اس زمانے میں سونا چاندی ہوتا تھا, وہ لا کے حوالے کر دی. وہ کہنے لگے کہ عثمان سمجھ میں نہیں آیا کہ تم ادھر تو بیوی سے لڑ رہے ہو کہ تیل کی بتی کیوں بڑھائی, اور ادھر مجھے اتنا مال دے رہے ہو. یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنے اگر فقیر ہو تو بیوی سے کیوں لڑ رہے تھے. ارے جل گیا تیل, جانے دو, کیا تمہارے پاس کمی ہے. تو حضرت عثمان کہنے لگے کہ میاں جس بات پر لڑ رہا تھا اس کا حساب ہے, اور تم کو جو دیا ہے اس کا ثواب ہے. تمہیں جو دیا ہے وہ حساب نہیں ہے, اس کا ثواب ہے, اور جس سے لڑائی ہو رہی تھی بیوی سے اس کا حساب ہے. مدینے والوں کو پانی کی تکلیف تھی. میٹھا پانی دور تھا, بہت دور ملتا تھا, اور وہ کنواں ایک یہودی کا تھا. وہ پانی بیچتا تھا, تو صحابہ دور جاتے تھے, پانی خرید کے لاتے تھے. وہ مہنگا بیچتا تھا, اور صحابہ نے آ کر اپنی تکلیف کی شکایت کی, اے اللہ کے رسول میٹھا پانی ملتا نہیں ہے, فلاں کنویں سے لینا پڑتا ہے, وہ یہودی کا ہے, دور جانا پڑتا ہے, پیسے کبھی ہوتے ہیں نہیں ہوتے, کبھی اکثر نہیں ہوتے تھے صحابہ کے پاس پیسے. تو پانی کی تکلیف ہے. حضور نے فرمایا مجلس میں کہ کوئی وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو میں اس کے لیے جنت میں کنویں کا وعدہ کرتا ہوں. تو حضرت عثمان خاموشی سے اٹھے, یہودی سے جا کے معاملہ کیا کہ یہ کنواں مجھے بیچ دے. اس نے کہا یہ میں نہیں بیچ سکتا, یہ تو میرا روزگار ہے, روز پانی بیچتا ہوں, روز کماتا ہوں, میں کیسے میری دکان بیچ دوں, اتنی اچھی چلنے والی دکان کیسے بیچوں. تو حضرت عثمان نے تجویز پیش کی کہ اچھا ایسا کر کہ آدھا تیرا آدھا میرا, آدھا بیچ, آدھا کنواں بیچ دے. اس نے کہا پھر آدھا کیسے بیچوں گا. تو حضرت عثمان نے کہا کہ آدھا اس طرح کہ ایک دن تیرا پانی کنویں کا, ایک دن میرا پانی کنویں کا, ایک دن کا پانی تیرا, ایک دن کا پانی میرا. وہ راضی ہو گیا. بڑی رقم, بہت بڑی رقم حضرت عثمان نے پیش کی, بہت بڑی رقم. وہ راضی ہو گیا کہ ایک دن تمہارا ایک دن میرا. اب جو حضرت عثمان کی باری آئی تو آپ نے اعلان کر دیا کہ میری باری میں جس کو چاہے آ کے پانی لے جاؤ, کوئی قیمت نہیں, کوئی قیمت نہیں. میری باری کا جس 2 دن ہے اس پہ آ کے جس کو پانی چاہیے لے جاؤ, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو جس کو پانی چاہیے ہوتا وہ 2 دن کا پانی حضرت عثمان کی باری میں بھر لیتا. دو دن کا پانی لے کے بھر لیتا. اور جب یہودی کا وقت آتا تو خالی بیٹھا رہتا, وہ کوئی آتا ہی نہیں خریدنے, کیونکہ سب نے پچھلے دن عثمان کی باری میں سب بھر لیے, سب مشکلیں بھر لیے ہیں. تو اس کی دکان پر کوئی آیا ہی نہیں اس دن. مجبور ہو کر اس نے عثمان سے کہا, حضرت عثمان سے, کہ یہ باقی باری بھی تم ہی لے لو, باقی بھی تم ہی لے لو.
تو انہوں نے وہ پورا کنواں خرید کر مکے مدینہ کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، دوسروں کو بھی پانی دیتے تھے فری۔ صحابہ کی ایک زندگی ہے، عورتوں کی بھی ایک زندگی ہے، مردوں کی بھی ایک زندگی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے کام کرنے والوں میں بھی مثالیں بہت ہیں، ہمارے کام کرنے والوں میں بھی مثالیں بہت ہیں، لیکن منع کیا گیا ہے ہمیں مثالیں دینے سے۔ جو زندہ ہیں ان کی مثال مت دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے صحابی ہیں، ان کا فرمان ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مثال دو کہ ان کی کتاب بند ہو گئی ہے۔ جو زندہ ہیں فتنہ ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، فتنہ ان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جو مر گئے دنیا سے گئے ان کا کتاب بند ہو گئی۔ تو ہمارے بزرگوں میں، ہمارے پرانے بزرگوں میں ایک فضل کریم بھائی گزرے ہیں، احمد آباد کے فضل کریم بھائی، یہاں بھی کئی بار آئے ہیں، ہمارے ساتھیوں نے بھی ان کو دیکھا ہے، سنا ہے۔ تو وہ آٹو رکشا چلاتے تھے، فضل کریم بھائی آٹو رکشا چلاتے تھے، تبلیغ میں لگے تو ایسے لگے کہ تبلیغ کے ہی ہو گئے، تبلیغ کے ہی ہو گئے۔ یہاں سے آئے وہاں گئے، وہاں سے آئے یہاں گئے، ہر وقت سفر، ہر وقت تقاضے، اور ان تقاضوں پر ہر تقاضے پر تیار۔ تو یہاں سے آئے وہاں گئے، وہاں سے آئے یہاں گئے۔ تو کہنے لگے، ان سے خود میں نے سنا، کہنے لگے چلے گئے دنیا سے، اس لیے میں مثال دے رہا ہوں، اور ان کی بیوی کی بھی مثال دے رہا ہوں کیونکہ وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جو چلے گئے ان کی مثالیں دو، جو ہے ان کی مثالیں مت دو۔ فتنہ ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے موت تک۔ تو فضل کریم بھائی کہنے لگے کہ میں ایک سفر سے آتا تو بیوی ایک لسٹ لا کے دیتی، ضروریات زندگی کی فہرست، لسٹ، یہ گھر کی ضرورتیں ہیں، آٹا، چاول، شکر، تیل، پتہ نہیں آپ کب چلے جائیں گے، پھر اب آئے ہیں تو پھر آپ کب چلے جائیں گے کچھ خبر نہیں ہے، تو اس لیے جانے سے پہلے یہ سب لا کے رکھ کے جائیے۔ آپ تو چلے جائیں گے، یہ کرکٹ ٹیم کون سنبھالے گا؟ کون سی کرکٹ ٹیم؟ ہر سال کا ایک کیلنڈر ہے نا گھر میں، تو بیوی کہتی کہ یہ ضرورتیں ہیں، آپ پتہ نہیں کب چلے جائیں، کس وقت بستر اٹھا کے چل دیں، یہ سامان لا کے رکھ کے جائیے۔ میں وہ لسٹ لے کے جاتا اور جتنا میرے بس میں ہوتا اتنا لا کے ان کو دے دیتا اور یہ کہتا کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے، اللہ اس میں تمہیں برکت دے، جتنا ممکن ہوتا میں لا کے دے دیتا۔ کچھ دن گزرے، بیوی کا ذہن بنا، گھر کی تعلیم شروع ہوئی، میں خود بیٹھتا تعلیم میں، بیوی کا ذہن بناتا، پھر ذہن بنا، پھر کچھ 3 دن کے لیے نکلی۔ اس کے بعد ہر سفر سے واپسی پر جو ضروریات کی لسٹ آیا کرتی تھی وہ آنا بند ہو گئی۔ آتے ہی سب سے پہلے جو لسٹ ملا کرتی تھی وہ بند ہو گئی۔ لیکن میں نے سوچا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، گھر کی ضرورت پورا کرنا مرد کے ذمہ ہے، عورتوں کے ذمہ نہیں ہے، تو میری ذمہ داری ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا کہ کچھ ضرورت ہو تو بتاؤ، تو وہ 2-4 چیزیں بتاتی ہیں، وہ لا کے میں دے دیتا۔ پھر چند دن کے بعد پھر یہ ہوا
کہ جب میں آ کر کوئی ضرورت پوچھتا، یہ آہستہ آہستہ تبدیلی آئی. پہلے لسٹ آتی تھی، پھر لسٹ بند ہو گئی، پوچھنے پر کچھ چیزیں بتاتی تھی، پھر کچھ دنوں کے بعد ایسا ہونے لگا کہ وہ لسٹ دینا بند کر دیا انہوں نے. جب پوچھتا تو کہتی کہ اللہ ہماری ضرورت پوری کر رہا ہے، اللہ ہماری ضرورت پوری کر رہا ہے، یہ ذمہ داری آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا، میں اس کو کیا جواب دوں؟ وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ ہماری ضرورت پوری کر رہا ہے، یہ ذمہ داری آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ لیکن مجھے خیال ہوا کہ وہ نہ بتائے، لیکن میرے ذمہ ہے کہ میں حال تو دیکھوں گھر کا کیا ہے. تو میں ایک دن، یہ فضل کریم صاحب سے میں نے قصہ سنائی ہے، اپنا ذاتی قصہ. تو میں ایک دن فجر کی نماز پڑھ کر جلدی سے گھر میں آیا، کیونکہ ہمارے کام کرنے والے تو فجر کے بعد جلدی آتے نہیں گھر کو. تعلیم ہے، پھر مسجد کا مشورہ ہے، پھر 2.5 گھنٹے ہیں، گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں. تو کہاں سے آتے ہیں وہ گھر کو؟ وہ ہمارے، دیکھو ایک زندہ کی مثال دیتا ہوں، لیکن وہ بیچارے ایسے مخلص آدمی ہیں کہ انشاءاللہ امید ہے کہ ان کا معاملہ حل ہو گیا ہے. ہمارے پرویز بھائی الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں بڑے آفیسر، فائنانس کا ان کا عہدہ، اور فائنانس یعنی مالیات کا، اور اس کے بڑے آفیسر پرویز بھائی. وہ صبح کو روزانہ ملاقاتوں میں جاتے اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ وقت ہو گیا ہے آفس کا. تو آفس سے ان کو کار اور ڈرائیور دیا ہوا تھا، ایک بڑا عہدہ تھا ان کا، تو کار بھی تھی اور ڈرائیور بھی تھا. وہ ڈرائیور اپنے وقت سے آتا، گھر میں نہیں ہے، مسجد کو گیا تو مسجد میں نہیں ہے، تو وہ ڈرائیور کار لے کے گھومتا ان کو ڈھونڈتے ہوئے، کہاں ہے آخر انہوں، آفس کا وقت ہو گیا ہے، آفس کو لے کر جانا، مسجد میں بھی نہیں ہے، گھر میں بھی نہیں ہے. تو ان کا ڈرائیور کار لے کے گھومتا، تو گشت کہیں ملتے ہی ہے. وہ 2.5 گھنٹے کی ملاقاتوں میں وہاں جا کے کہتا، صاحب ٹائم ہوگا صاحب، میری بھی جان کھاتی ہیں لوگ، تو ٹائم سے گیا کیا کر کو؟ تو بولتے اچھا چل جائیں گے. پھر نکل جاتے آفس کو. ان کو کوئی یونیفارم تھوڑا ہی پہننا ہوتا، وہ تو جس حال میں گئے اسی حال میں چلے جاتے تھے. خیر ان کے ریٹائرمنٹ کا وقت آیا تو انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا کہ اب ریٹائرمنٹ کا وقت آ چکا ہے، 2 سال کا ایکسٹینشن مل رہا ہے، میں لوں یا نہ لوں؟ میں نے پوچھا کہ تم ریٹائر ہو جاؤ گے تو جو تمہیں پینشن ملے گی اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ کہنے لگے پوری ہو جائے گی. تو میں نے کہا پہلے ریٹائرمنٹ لے لو، تمہارے ڈپارٹمنٹ سے تمہاری جان چھوٹی اور تمہارے سے تمہارے ڈپارٹمنٹ کی جان چھوٹی، ان کی تمہارے سے جان چھوٹی، تمہاری ان سے جان چھوٹی. کیوں کہ بہتوں کی آمدنیاں تمہاری وجہ سے بند ہو گئی ہیں، نہ کھاتے نہ کھانے دیتے، تو کتوں کی آمدنیاں تمہاری وجہ سے بند ہو گئی ہے. جلدی سے ریٹائرمنٹ لے کے تو اپنی بھی چھٹی لے لو، ان کی بھی چھٹی کرو. چنانچہ وہ ریٹائر ہو گیا، اللہ پاک ان کو صحت عافیت عطا فرمائے. بیمار ہیں بیچارے، بہت بیمار ہیں، کئی دنوں سے بیمار ہیں. خیر کیا ہوا، کہاں سے چھوٹا، کہاں سے لائن بدل گئی؟ ہاں تو فجر کے بعد آتے نہیں ہیں، لیکن اس دن ان کو دیکھنا تھا گھر کا کیا حال ہے. فجر پڑھ کے فوراً آ گئے، کہنے لگے کہ میری بیوی، عام طور پر عورتیں اول وقت نماز پڑھتی ہیں، پڑھنا چاہیے انہیں، عورتوں کو نماز میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں کیا جھمیلا پڑ جائے سر پہ، اس لیے اذان ہوتے ہی یا وقت ہوتے ہی ان کو نماز پڑھ لینا چاہیے عورتوں کو اول وقت پر. تو بیوی اول وقت پر نماز پڑھ کے سو گئی تھی.
کیونکہ کوئی ضرورت نہیں ہے، شوہر آئیں گے 2-2.5 گھنٹے کے بعد، پھر ان کو ناشتہ پکا کے دیں گے۔ تو میں آیا، اندر گیا سیدھے کچن میں، اور کچن میں جا کے ڈبے کھول کھول کے دیکھنے لگا، شکر کا ڈبہ، تیل کا ڈبہ، آٹے کا ڈبہ، چاول کا ڈبہ، دال کا ڈبہ، ایک ایک ڈبہ کھول کھول کے دیکھنے لگا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس خیال سے کہ جو چیز یہ تو بولنے والی نہیں ہے، اب کسی نے تو بتانا بند کر دیا، اب تو بولنے والی نہیں ہے، تو میں دیکھوں کیا نہیں ہے، وہ لا کے ڈال دوں۔ تو جب کھٹپٹ ہوئی کچن میں تو بیوی کی آنکھ کھل گئی کہ آج کون گھر میں اجنبی آیا۔ آواز کچن سے آ رہی تھی تو وہ آ گئی کچن میں، میرا رخ ادھر تھا ڈبوں کی طرف، یہ ادھر سے آ کے کھڑی ہوئی دیکھتی رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی، اچھا میری پیٹھ تھی ان کی طرف، تو تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی کہ یہ آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہے، مجھے بتا دیجئے نا، میں اٹھا کے دیتی ہوں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے، کیا چیز کی، آپ مجھے بتا دیجئے۔ تو میں نے کہا کہ ارے اللہ کی بندی، گھر کی ضرورت تو بتاتی نہیں ہے، میں نے سوچا کہ میں خود دیکھوں کہ کیا ضرورت ہے، تو اس لیے میں جلدی آیا اور سب ڈبے کھول کھول کے دیکھ رہا ہوں کہ کیا ضرورت ہے۔ تو کہنے لگی کہ ان خالی ڈبوں کو اللہ بھر رہا ہے، یہ ذمہ داری آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ان خالی ڈبوں کو اللہ بھر رہا ہے، یہ ذمہ داری آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تم یہ امید مت رکھو اپنی بیویوں سے، یہ امید اپنی بیویوں سے مت رکھو، یہ اس زمانے کی بیویاں ہیں، آج کی بیویاں ویسی نہیں ہیں، تم ایسی امید مت رکھو بیویوں سے۔ پھر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی دعوت کی فکروں میں کوئی اور فکر شامل ہو جائے، آپ ایک فکر میں ہیں، آپ کی ایک غم، آپ کا ایک غم ہے، آپ ایک فکر میں ہیں، وہ اللہ نے آپ کو وہ فکر دیا ہے، میں نہیں چاہتی کہ آپ کی یکسوئی میں فرق آئے اور آپ کی دعوت کی فکروں میں کوئی اور فکریں شامل ہو جائیں، میں نہیں چاہتی۔ تو بھائیو، تبلیغ اس طرح چلی ہے، تبلیغ اس طرح چلی ہے۔ آج کے لوگوں کو نمونہ مت بناؤ، ہم میں سے کوئی بھی نمونہ نہیں ہے۔ ہاں، صحابہ کو دیکھو اور ہمارے بڑوں کو دیکھو جو دنیا سے چلے گئے، یہ ان کی قربانیوں سے تبلیغ چلی ہے۔ خیر، یہ تو ابتدا کی بات تھی، مجھے آگے کی بات یہ کہنا ہے کہ ہمارے شہر میں 4 اجتماع طے ہوئے ہیں، 4 اجتماع، 4 مرکز کے 4 اجتماع، سمجھو نا، موٹا موٹا 4 مرکز کے، یعنی 4 ہفتہ واری اجتماعات کے 4 اجتماع۔ اب ان اجتماعات میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مرد پوری قربانیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر کام کرنے کے لیے اور محنت کے لیے مردوں نے اپنی آمادگی ظاہر کی ہے، آگے بڑھ بڑھ کے اپنی قربانیوں کو اپنے پیش کیا ہے۔ عورتوں کا کیا حصہ ہے؟ ان اجتماعات کے لیے مردوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، آگے بڑھ بڑھ کے پیش کیا ہے، اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، لیکن عورتوں کا کیا حصہ ہے؟ اب عورتوں کو یہ دیکھنا ہے، ہم کیا حصہ لے سکتی ہیں۔
پہلی بات یہ ہے کہ مردوں کی غیر حاضری کو بشاشت کے ساتھ برداشت کر رہا ہوں. یہ مقامی محنت میں گھنٹوں لگا رہے ہیں، یہ 3 دن کے لیے 2 بار جا رہے ہیں، 3 بار جا رہے ہیں، تو ان کی غیر حاضری کو، دعوت کے کام کی وجہ سے گھر کے اندر کی غیر حاضری کو بشاشت کے ساتھ برداشت کرنا. ایک انصاری صحابیہ حضور کی خدمت میں آئیں اور آ کے عرض کیا کہ حضور میں عورتوں کی طرف سے قاصد بن کر آئی ہوں، قاصد پیغام لے کر آئی ہوں عورتوں کی طرف سے کہ ہمارے مردوں کو سب ثواب مل گیا، جہاد میں جاتے ہیں، عمرے میں جاتے ہیں، جمعہ میں جاتے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں، جماعت سے مراد نماز کی جماعت میں شریک ہوتے ہیں، سارے خیر کے کام ہمارے مرد لے کے اڑے اور ہم ان کے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، گھری رہتی ہیں، ان کی اولادوں کو پالتی ہیں. حضور ہم تو رہ گئے، ہمیں تو کیا ملا، ہمیں کیا ملا؟ تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ ارے ایسی کوئی عورت تم نے دیکھی کہ جو عورتوں کے قاصد بن کر ایسی بات کر رہی ہے؟ ایسی کوئی عورت تم نے دیکھی؟ صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں تو خیال بھی نہیں تھا کہ عورتیں بھی یہ سوچ سکتی ہیں، ہمیں تو خیال بھی نہیں تھا کہ عورتیں بھی یہ سوچ سکتی ہیں. حضور نے فرمایا کہ تم بشاشت کے ساتھ ان کی غیر حاضری کو برداشت کرو اور اپنے نفس میں اور ان کے مال میں اور ان کی اولاد کی تربیت کرو اور حفاظت کرو، ان کے مال کی اور اپنے نفس کی اور ان کی اولاد کی تربیت کرو، تو جو اللہ انہیں عطا کرے گا تمہیں بھی عطا کرے گا. اللہ کا شکر ہے اس تبلیغ کے ذریعے سے اللہ نے عورتوں کے لیے راستہ کھول دیا. تبلیغ کے کام کی برکت سے اللہ نے عورتوں کے لیے راستہ کھول دیا. جس وقت کی جو ضرورت ہوتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ جس وقت کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت اللہ اپنے بندوں کے ذریعے پوری کراتے ہیں. وہ ضرورت نبیوں سے پوری ہوا کرتی تھی، اب نبی نہیں آئیں گے تو وہ ضرورت حضور کی امت سے پوری ہوگی. اللہ جس وقت کی جو ضرورت ہوگی وہ حضور کی امت سے پوری کرائیں گے. تو آج کا جو مشورہ ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم یہ سوچیں، ہماری عورتیں بھی سوچیں، مرد بھی سوچیں کہ ان اجتماعات میں ہمارا کیا حصہ پڑے گا، اس میں ہمارا کیا حصہ ہوگا. بنگلور ساری دنیا یہاں دنیا کمانے آ رہی ہے، ساری دنیا یہاں دنیا کمانے آ رہی ہے. دنیا آئی ہوئی ہے دنیا کمانے کے لیے. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا یونس صاحب پونا والے بابا یونس صاحب، انہوں بولتے تھے شانے سب بمبئی کو آ گئے، دیوانے سب گاؤں میں رہ گئے. سمجھ میں نہیں آیا تم نا؟ وہ ہمارے بزرگوں میں تھے، انتقال ہو گیا. مولانا یونس صاحب بڑا اللہ نے ان سے کام لیا. وہ کہتے تھے، وہ مہاراشٹر کے تھے، وہ کہتے تھے شانے سب بمبئی کو آ گئے، دیوانے سب گاؤں میں رہ گئے. تو ویسا شانے یہ سب بنگلور کو آ گئی. سو جاتے ہیں نا، کون کی کولار والا، کون کی ٹمکور والا، کون کی کانکا کی، پورے شانے بنگلور کو آ گئے. دیوانے گاؤں میں رہ گئے. تو دنیا آئی ہے دنیا کمانے کے لیے. ارے بھائیو، کیا دین کمانے کا راستہ یہاں نہیں ہے؟ ارے ایک بڑا اللہ نے میدان دیا ہے. کمائی کا ایک بڑا میدان ہے. جو کمانا چاہے تو اس کے لیے ایک بڑا میدان ہے. پورا صبح پھر کے تم وہ نہیں کر سکتے جو یہاں اپنے حلقوں میں کر سکتے ہو. تو چند تقاضے ہیں اس وقت
کہ اس اجتماع کے لیے جماعتیں بنا بنا کر اپنے حلقوں میں عورتوں کے ساتھ مستورات کی جماعتیں بنا کر اپنے حلقوں میں جہاں جہاں تقاضے ہیں وہاں جانا، نمبر 1۔ نمبر 2، تمہارے حلقے میں چھوٹے ہوئے ایریے نہیں ہیں، جہاں ہیں وہاں جاؤ۔ نمبر 3، جن حلقوں میں چھوٹے ہوئے ایریے ہیں، خاص کر بنگلور کا بیلٹ، چھوٹے ہوئے ایریے ہیں، پھیلا ہوا ہے بہت، بنگلور سب باہر پھیل رہا ہے، سو اندر پھیلنے کی جگہ نہیں ہے، کہاں جانا، آسمان کچھ جانا، سو زمین تو پوری بھر گئی ہے، اب جانا تو کہاں جانا، آسمان کی طرف جانا، سو قطب میناراں بنا بنا کو کیا ویسا کہ تو ہمارے محلے میں 6 منزل سے کم کوئی گھر ہی نہیں ہے، تو قطب میناراں بنا کو اوپر جانا، اب زمین پر آنا گا تو باہر جانا، تو پورا بنگلور پھیل رہا ہے۔ اور میں تو وہاں وہ ادھر تمہارا وہ کیا ہے مانیتا پارک، مانیتا ٹیکنو پارک، ادھر گیا تو حیران رہ گیا، میں حیران رہ گیا، یا اللہ، یہ بنگلور، ہر جگہ ایک بنگلور ہے۔ پہلے خلاص پڑلا ماوڑلی، ادھر آئے تو بیشک گلی میں، لشکر میں چوک، اب ایک بنگلور میں 100 بنگلور ہو گئی، کہتے ہیں ایک طرف ایک بنگلور ہے۔ سبیل الرشاد میں پہلے اجتماع ہوتے تھے، جگہ بہت تنگ پڑ گئی وہ، اب کانتی بھی بڑی جگہ ہونا ہم نہ اجتماع کرنے کر کو ہمیں ڈھونڈنے نکلے جگہیں، اس کے وہ ٹائم کو وہ جو سبیل الرشاد کے آگے جو روڈ ہے نا، کیا وہ روڈ ہے، رنگ روڈ بھی نہیں تھا، اس کے بعد گئے تو گاؤں کھیڑے وہ سب وہاں کیا کہتا وہ پھولاں پکاتی، پھولاں جی، وہ پھولاں پکا کو دن میں لا کو بنگلور میں بھیجتی، وہی سے جنگلاں تھے، سو اب گئے تو کیا کہتا مانیتا پارک کہتے، یا اللہ یہ کیا رہے بھائی، تو یوں پھیل رہا ہے۔ کام کرنے والا عملہ جو پرانے علاقے ہیں ان میں زیادہ ہے، کام کا میدان کم ہے، جو نئی نئی آبادیاں ہیں وہاں کام کا میدان زیادہ ہے، کام کرنے والے کم ہیں، جو چاروں طرف کی آبادیاں ہیں وہاں کام کرنے والے کم ہیں، کام کا میدان بے حساب ہے، اپارٹمنٹس، ایکسٹینشن، پی جی ایک نوا بیماری، پیئنگ گیسٹ، کیا کہتا گیسٹ ہے مگر پیسے دیکھو، دنیا پھیلی ہوئی ہے، پورا ہندوستان بنگلور میں آیا ہوا ہے۔ ارے ہندوستان تو ہندوستان، دنیا کے بتا رہے تھے وہ کہ 120 ملکوں کے لوگ بنگلور میں ہیں۔ ٹیکنو پارکس، ٹیکنالوجی، کیا کی، وہ بھی ہمیں امریکہ میں گئے تو وہاں بھی انہوں چھیں، یہاں سے پکڑ کو لگ گئی، سو وہ بڑے ہوشیار، انہوں دیکھتے رہتی کون کام کا ہے گھر کو، اس کا ریکارڈ دیکھتی، انہیں پاس ہوتے ہی وہاں سے اٹھا کے لگ چلے جاتی، چیل مرغی کے بچے کو اٹھا لگ گئی ہے صاحب، کیمپس سلیکشن کہتے ہیں، کیمپس سلیکشن کہتا پڑھ کو ہوتے ہی اٹھاؤ اسے، ٹریننگ دے کر لے جاؤ، اپنا فائدہ اٹھاؤ۔ کیا بولے اس میں، وہاں ماشاء اللہ وہاں جا کو انہوں تبلیغ میں لگی، نیو یارک کا اجتماع ہمیں گئے، وہاں بڑا مجمع، 7-8 ہزار کا مجمع نیو یارک میں،
ایک زمانے میں پورا ہفتہ محنت کرے تو 7-8 اجزا نہیں آتے تھے. 7-8 ہزار پورا انتظام کرنے والے ہمارے وہ نوجوان جو یہاں کالجوں میں پڑھ کے گئے انجینئرنگ میں, دیکھے تو مولوی صاحب امام صاحب کیسے کہ دکھتی انہوں, جبے ٹوپیاں, اماں میں کہاں کے کہتی میں مولوی صاحب رہی ہیں کو کون بات تو کہتا بھائی انجینئر کہتے ہیں, اچھے انجینئر آ رہے اماں میں بننے کو, امریکہ میں نیو یارک میں اماں میں بننے کو, سنت کا لباس, چہرہ سنت کا, ساری خدمتیں کر رہے ہیں, ہماری خدمت کر رہے ہیں, ایسی خدمت کر رہے ہیں ہمارے بچے نہیں کرتے. سارے ڈپارٹمنٹ وہاں تو شرائط ہیں, یہ سب شرطیں پورے کرے تو تمہیں مجمع جوڑ سکتے سو, پارکنگ, سیکورٹی, فائر, سب میں نوجوان ہمارے وہ ڈریس پہنے ہوئے, فائر کا ڈریس, سیکورٹی کا ڈریس, پارکنگ کا ڈریس, سب کو خدمت کر رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں, صفائی کر رہے ہیں, کلیننگ جماعت, سب یہ نوجوان. تو میں دیکھ کے بولتا فرعون کے محل میں یہ موسیٰ پل رہے ہیں. کس کا محل ہے؟ انہوں کون؟ موسیٰ کی پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ فرعون کے محل میں ہو رہی ہے. یہاں سے لگ کر گئے, یہاں بھی ہمارے تھے, وہاں جا کے بھی پورے ہمارے ہو گئے. یہاں سے بھی ذرا کم سرس تھے, وہاں جا کر پورے ہو گئے. آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ ہم نے محنت تھوڑی کی لیکن اللہ نے نتیجہ پورا دکھایا. تو یہ موقع ہیں بھائیو, ایک ایک مسلمان پر محنت کرنا, اسے لگانا, اسے دین کی محنت پہ جوڑنا, مقام پر بھی جوڑنا, باہر بھی نکالنا. اس کا کام مردوں کو بھی کرنا ہے, عورتوں کو بھی کرنا ہے. مرد بھی ذمہ دار ہیں, عورتیں بھی ذمہ دار ہیں, مردوں کی بھی ذمہ داری ہے, عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے. اس کی ایک ترتیب یہ ہے کہ آنے والی چھٹیاں ہیں دسہرہ کی, عشرے کی جماعتیں مستورات کے ساتھ بناؤ. دسہرہ کی چھٹیوں میں عشرے کی جماعتیں مستورات کے ساتھ بناؤ. تمہارے حلقے میں تقاضا ہے وہاں ڈالو, تمہارے حلقے میں تقاضا نہیں ہے, دوسرے کن حلقوں میں تقاضا ہے, کہاں جا کے یہ جماعت کام کر سکتی ہے وہاں ڈالو. نمبر 1 عشرہ چھٹی میں. نمبر 2 ہر مہینہ 3 دن عورتوں کے مانگ رہا ہوں, مردوں کے نہیں. تمہیں تو دیتی 6, تمہیں تو اچھا گمانش نہ رکھنا, اچھا گمانش نہ رکھنا, نہیں تو تمہاری انسلٹ ہو جاتی ہے. تو میں کیا کر رہی ہوں کو میں بول ڈالیا تو بھائی کہوں کو. تو تمہیں تو دیتی, لیکن ہر مہینہ عورتیں 3 دن دیں. کون عورتیں یہ اکتوبر کی چھٹیوں میں دسہرہ کی تیاریاں عشرے کے لیے, کون عورتیں ہر مہینہ 3 دن کے لیے تیار ہیں؟ تمہارے شوہروں کو راضی کرنا تمہارا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. تمہارے شوہر کو تمہیں راضی کرو, جیسے دنیا کی ضرورتیں رکھ کر ان کو مجبور کرتی ہو, اسے دین کی ضرورتیں رکھ کر ان کو تیار کرو. تو کیا دسہرہ کی چھٹیاں, ٹھہر جاؤ, دسہرہ کی چھٹیاں 10 دن کی, عشرے کی جماعتیں بناؤ. تمہارے حلقے میں تقاضا ہے, چھوٹے ہوئے علاقے ہیں, اپارٹمنٹس ہیں, تمہارے حلقے میں لگاؤ. نہیں تو اور کون سے حلقوں میں تقاضا ہے وہ معلوم کر کے وہاں لگاؤ. انشاءاللہ حلقوں سے تقاضے معلوم کریں گے, حلقے والے اپنے مشورے میں رکھ کر اگر تقاضا ہے, چھوٹے ہوئے علاقے ہیں تو وہ پورے نہیں کر پا رہے ہیں, وہ اپنا تقاضا دیں, ان کو جا کے پورا کرو. اپنے ہاں پورا ہوتا ہے اپنے ہاں پورا کرو. تو ایک تشکیل, پہلی تشکیل 10 دن یہ مہینہ چنا, اس مہینے میں 10 دن. دوسری تشکیل ہر مہینہ 3 دن. مردوں کا نہیں پوچھ رہا ہوں میں, عورتوں کو پوچھ رہا ہوں. مرد جو ہے
وہ ایکسٹرا 3 دن دو عورتوں کے ساتھ. اپنی مسجد کے ساتھ 3 دن دو اور عورتوں کے ساتھ 3 دن لگاؤ. ہر مہینہ 3 دن کے لیے کون عورتیں تیار ہیں؟ اس مہینہ 10 دن، اس کے بعد کے اگلے مہینے نومبر، دسمبر، جنوری میں، فروری میں اجتماع ہوں گے. ہر مہینہ 3 دن کون تیار ہے؟ اور آخری درجہ یہ ہے کہ 1 مہینہ چھوڑ کر 1 مہینہ کون تیار ہے؟ اجتماع تک 2 مرتبہ 3 دن جائیں گے، یہ 10 دن، اس کے بعد پھر 3 دن. اور آخری تشکیل یہ ہے کہ اجتماع کے بعد بیرون کے لیے کون تیار ہے؟ ملکوں کے لیے اجتماع سے ملکوں کے لیے کون تیار ہے؟ لیکن انہی کو بھیجیں گے جو ہر مہینہ 3 دن دیں. مستورات کے ساتھ کون 3 دن دیتی ان کو بیرون نے، نہیں تو انفٹ. یہاں محنت نہیں کرے تو بیرون میں جا کیا کرتی تمہیں؟ یہاں کرے تو وہاں بھی کرتے سو، یہاں نہیں کرنے والا وہاں بھی جا کو کرتا نہیں. تو اس کے لیے اب حلقہ وار بیٹھ کر نام لو 10 دن کے لیے کون تیار ہے. ابھی دسمبر کی کیا وہ دسہرہ کی چھٹی میں 10 دن کے لیے کون تیار ہے. اس کے بعد ہر مہینہ 3 دن کے لیے ہر مہینہ کون تیار ہے. اور آخری درجہ اجتماع تک کتنی مرتبہ 3 دن دیں گے؟ 2 مرتبہ، 1 مہینے کے بعد 1 مہینہ، 1 مہینے کے بعد 1 مہینہ، ایسا عورتیں اپنے نام دیں. اب کیا ترتیب ہوگی؟ خود اپنے حلقے میں کام کریں گے اگر تقاضا ہے. اگر تقاضا وہاں اتنا نہیں ہے، جماعتیں زیادہ بنی ہیں، دوسرے حلقوں کے تقاضے پورا کریں گے انشاءاللہ. اجتماع سے بیرون. چوتھی بات، اب جماعتیں آئیں گی ہر جگہ سے، حلقوں سے بھی باہر سے بھی، ان کو اپنے گھروں میں لینے کے لیے کون تیار ہے؟ اپنے گھروں میں لینے کے لیے ان جماعتوں کو کون تیار ہے؟ کون اپنے گھر پیش کرتے ہیں؟ یہ 4 باتیں ہیں. حلقے بنا کر تشکیل کرو، پھر دعا کریں گے. 10 دن دسہرہ کی چھٹی میں ہر مہینہ 3 دن دینے کے لیے عورتوں کے ساتھ، یہ 3 دن ایڈیشنل ہی ہے. عورتوں کے ساتھ ہر مہینہ 3 دن دینے کے لیے کون تیار ہے؟ کہاں جانا؟ اپنے حلقے میں یا کسی دوسرے حلقے میں؟ اس کی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ. تیسری بات کیا بولے میں؟ اجتماع سے ملکوں میں اپنے گھر پیش کرنا جماعتوں کو ٹھہرانے کے لیے. کہ بھائی سب تیار ہیں انشاءاللہ. اب حلقہ وار بیٹھ کر حلقوں میں نام لکھو. حلقہ وار بیٹھ کر حلقوں میں نام لکھو. یہ کون سے حلقے ہیں یہاں اس وقت؟ سلطان شاہ کے حلقے سامنے بیٹھ جاؤ. جیسا تمہارے اتوار کے دن حلقے بیٹھتی، اسی ترتیب سے جو حلقہ اتوار کو جہاں بیٹھتا ہے وہاں یہ دوسرے ستون تک، یہ پہلا ستون ہے، پیچھے دوسرا ستون، یہاں تک سلطان شاہ والے بیٹھو حلقوں کی ترتیب سے، جیسے اتوار کو حلقے بنا کر بیٹھتے ہیں. وہ 2 ستون کے پیچھے، یہ پہلا دوسرا ستون، اس کے پیچھے کمار پیٹ والے، جیسا کمار پیٹ پہ تمہیں بیٹھتی حلقے کی ترتیب پر، ویسا تمہیں ادھر بیٹھ جاؤ. بیٹھ کر نام لکھو، 10 دن کے نام لکھو، ہر مہینہ 3 دن کے لیے نام لکھو، اور اجتماع سے بیرون کے لیے نام لکھو. تعلق، ہاں، اور گھر پیش کرو. بیٹھنا شروع کرو. اب جیسے ہی تشکیل ہو جائے گی پھر دعا کریں گے، پھر نماز پڑھیں گے. یہ تعلقے والے کام بیٹھتی کون سے تعلقے والے تمہارے بائیں طرف کنارے کنارے بیٹھ جاؤ. کنارے کنارے.
نیچے رن دے بند ہے. تھوڑا پیچھے مست. عورتیں بھی جلدی جلدی اپنے حلقوں میں بیٹھے ہیں. وہاں بیٹھنے کی کیا ترتیب ہے؟ کمار پیٹ جو اوپر کا حصہ ہے اوپر اس میں، اور جو نیچے کھانے کی جگہ ہے وہاں سلطان شاہ، اور اس میں پیچھے کی طرف تعلق ہے. اوپر کون؟ اوپر کمار پیٹ، جہاں جماعتیں کھانا کھاتی ہیں اوپر کا حصہ وہاں کمار پیٹ، اور سامنے جو بیسمنٹ ہے اس میں سلطان شاہ، اور اس بیسمنٹ میں پیچھے کی طرف تعلقوں کے حلقے. کاپیاں ہیں، ہر حلقے کی نام کی کاپی، اس میں نام لکھے ہیں تشکیل. خیر کیا ہونا بیٹھو جگہ نہیں رند ہے. تو سب باتیں کرنے ہاں اللہ صحت عافیت مسافہ کرے تو سب جنے آ جاتی کام چھوڑ کو کیا ان سے کر رہے ہیں. ماشاء اللہ مرد حضرات اپنے اپنے حلقوں میں بیٹھ گئے. امید ہے کہ عورتیں بھی بیٹھ گئی ہوں گی. اگر کچھ عورتیں اپنا حلقہ تلاش کر رہی ہیں کہ ہمارا حلقہ کہاں ہے تو ان کو بتاؤ.